الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں، بھائیوں، عورت دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان مبارکہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ انگریزی مہینوں میں سے ستمبر کا مہینہ ہے، اور 65 میں ہماری افواج نے کامیابی حاصل کی، تو 6 ستمبر یوم دفاع منایا جاتا ہے، اور 7 ستمبر کو ہماری پاکستان کی قومی اسمبلی میں ان قادیانیوں، مرزائیوں اور ان کے دوسرا گروپ لاہوریوں کو ان کی معاشرتی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے انہیں بھی قومی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ تو 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور 7 ستمبر یہ یوم فتح، یعنی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فتح دی کہ ایک ایسا طبقہ جو زبردستی اسلام میں گھسنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو گھسانا چاہتا ہے، ان کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر مسلمانوں سے علیحدہ کر کے غیر مسلموں کی فہرست میں شامل کیا، یعنی ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو عیسائیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، پارسی کے ہیں، ہندو اور سکھ کے ہیں، وہی حقوق ان قادیانیوں کے بھی ہیں۔ چونکہ اس مسئلے کو 45 سال سے زیادہ، 46 سال 47 سال ہو گئے، تو نئی جو ہماری نسل ہے
ان کو اس بارے میں کوئی مکمل آگاہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور آج ان کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو زبردستی مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 210 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور قرآن کریم میں بھی 100 آیات ختم نبوت کے مسئلے پر دلالت کرتی ہیں۔ بھائی اوپر بچے پنکھے چلا رہے ہیں، خواہ بخواہ بتیاں بھی اوپر دیکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ واضح فرما دیا تھا، اللہ نے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ جو سلسلہ نبوت کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل ہوا۔ آپ کے بعد کسی قسم کے نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ تاریخی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اسود عنسی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم واصل کرایا، اور مسیلمہ کذاب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا کہ شہروں کے نبی آپ ہیں، دیہات کا نبی میں ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دجال بھی کہا، اور فرمایا چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی کہ اگر اس کا چھلکا بھی تم کہو تو تمہیں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ نبوت نبی نہ تو کوئی مجاہدے سے بنتا ہے، نہ ریاضت سے بنتا ہے، نہ وظائف سے بنتا ہے۔ نبی تو وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نبوت وہ بھی چیز ہے، کسبی چیز نہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی منتخب فرماتے ہیں فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے رسول، قاصد۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کو رسول بنانا ہے، یہ رسالت کا منصب کس کو عطا کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اسی مسیلمہ کذاب نے بڑی فوج جمع کر لی، اور مقصد یہی تھا کہ مدینہ پر حملہ کر کے نعوذ باللہ اپنی ہی نبوت کا اعلان کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں فوج بھیجی اور مسیلمہ کذاب کو تحقیق کیا اور اس کی فوج کو تحقیق کیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، بہت بڑی، اور اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ پورے 23 سالہ نبوی دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 259 کے قریب شہید ہوتے ہیں،
جن میں 70 وہ قرہ بھی ہیں جن کو منافقین نے دھوکے سے شہید کیا تھا، لیکن اس ایک جنگ میں صحابہ کرام اور تابعین 1200 شہید ہوئے اور 80,000 کے قریب بتایا جاتا ہے جو تاریخ میں لکھا ہے، بعض کہتے ہیں 20,000 مسلمہ کذاب کے لوگ واصل جہنم ہوئے، مردار ہوئے۔ اور آج بھی اس قلعے کا نام حدیقۃ الموت، موت کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا اور اس مسئلے کو مضبوط کیا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی دعویٰ کیا ہو، نبوت کا دعویٰ کیا ہو، چھوٹی ریاست ہو بڑی ریاست ہو، حالات صحیح ہیں یا نہیں ہیں، مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو جاری رکھا ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد ہے، گستاخ ہے، وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے، اس زمین پر اس کو رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ 1300 سال مسلمان اسی پر قائم رہے الحمدللہ، کبھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی۔ ہاں، ایران میں ایک بہاؤلہ تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا، لیکن اس نے واضح طور پر کہا میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ہمارے بر صغیر میں پہلے مسلمانوں نے یہاں 800 سال حکومت کی ہے۔ انگریز آیا، پہلے تجارت کے بہانے آیا اور مراعات حاصل کی بادشاہوں کے، ان کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ ایک علاقہ دوسرا علاقہ تیسرا چوتھا پورے بر صغیر پر اس نے تسلط جما لیا جی۔ اور ایک وقت آیا کہ جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دھوکے سے شہید کر دیا۔ اب مسلمان ظاہر ہے ایک جذبہ جہاد ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو ایک جہاد والا فریضہ عطا کیا ہے، اس سے مسلمان بلند ہوتا ہے، اسلام سر بلند ہوتا ہے جی۔ اور جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے، چاہے کتنی لوگ باتیں بنا لیں۔ ٹھیک ہے نا، جہاد ایک فریضہ ہے، اور جہاد صرف یہ نہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بس اٹھ کر مار دھاڑ شروع کر دو اور یہ اور وہ، یہ طریقہ غلط ہے۔ شرعی اصول ہے، شرعی طریقہ ہے۔ اب تاریخ دیکھیں، ابھی محرم کا مہینہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں اور یہاں کربلا میں کس کے لیے آئے تھے؟ جہاد ہی تھا نا بھائی، جہاد تھا نا۔ حکومت تو یزید کی ہے، لیکن وہ اس انداز کی حکومت نہیں کر رہا، اسلام کے طریقے پر نہیں چل رہا، تو جو مسلمانوں کو کسی اور راستے پر لگا دے تو اس کے خلاف جہاد کرنا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے جی۔ ٹھیک ہے، شہید ہو گئے اور پورا قافلہ شہید ہو گیا، لیکن آج تک وہ زندہ ہے یا نہیں؟ آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے یا نہیں؟
اچھائی سے نام لیا جاتا ہے جی، خیر خواہی سے اور بڑے دلی جذبے سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یزید کو کوئی اچھی طرح یاد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جہاد ہمارے مسلمانوں کا ایک ہتھیار ہے، مؤثر ہتھیار ہے اپنی عظمت، اپنی رفعت اور بلندی کے لیے۔ قرآن آپ پڑھ لیں، قتال کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے جی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مؤمنین کو قتال پر ابھاریے۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، قرآن کہہ رہا ہے اگر مسلمان 20 ہوں اور صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، یہ 200 پر بھاری ہے۔ یعنی ایک مسلمان ہے، 10 کافر ہیں تو ایک مسلمان بھاری ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو یہاں مسلمانوں نے جہاد کیا، انگریز کے خلاف جہاد کیا۔ یا آج جو ہمیں پاکستان ملا ہے یا ہندوستان آزاد ہوا ہے، یہ ہمارے علماء کی قربانیوں کی بدولت ہے، مسلمانوں کے جہاد کرنے کی بدولت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ذہن میں رکھو، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس نعرے لگا دیے اور نعروں میں جو ہے نا انہوں نے پلیٹ میں ہمیں رکھ کے یہ ملک دے دیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ جد و جہد دور سے 1857 میں یہ جد و جہد شروع ہوئی اور 1947 میں یہ پاکستان بھی بنا ہے اور ہندوستان بھی آزاد ہوا ہے انگریزوں سے۔ حالانکہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ یہ کہیں آیا ہو اور اس نے وہ ملک سے واپس گیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ یہاں کے لوگوں نے جہاد کر کے انگریز کو واپس جانے پر مجبور کیا ہے۔ جد و جہد ہے، آزادی کی جد و جہد ہے۔ تو جب مسلمانوں نے جہاد کا جذبہ تھا، اب یہ ہے کہ اس کو پست کیسے کریں۔ مسلمانوں کے دلوں سے یہ جہاد کا جذبہ کیسے نکالیں؟ ایک مولوی فتویٰ نہیں دے سکتا، ایک پیر فتویٰ نہیں دے سکتا، ایک جماعت یہ بات نہیں کر سکتی، اور مسلمان کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن میں جہاد کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی جہاد میں گزری ہے۔ اب دیکھیں نا، سن 2 ہجری میں جہاد کی اجازت ملی، 13 سال جہاد کی اجازت نہیں تھی مکہ میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو 2 ہجری میں جہاد کی اجازت ملی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کو قتل کیا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، ان کے لیے قتال کی اجازت دی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو اب 9 سال بلکہ 8 سال کی زندگی ہے، 27 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ کتنے؟ 27، 8 سالوں میں۔ اور 46 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے، قافلے بھیجے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے جہاد کا؟ آپ کی پوری زندگی، اور جہاد ہی کی برکت سے مدینہ بھی فتح ہوا ہے، یہودیوں کو باہر نکالا گیا کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی۔ آج ہمارے ہاں بھی ایک ذہن بنایا جاتا ہے مدینہ کی ریاست، اور اس کا صرف اتنا ٹکڑا لیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدہ انہوں نے برقرار رکھا، اور کتنی دیر چلا؟ خود یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی،
پہلے یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دو یہودیوں کی بستیاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا. آپ نے ان کا محاصرہ کیا. یہ سورۃ الحشر موجود ہے جی. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا اول حشر یعنی پہلی لڑائی میں. یہودیوں کو بنی نذیر سے بھی نکالا, قریظہ سے بھی نکالا, پھر یہ خیبر میں آ کر رہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو. بھائی ایک ہی تو چیز ہے مسلمانوں کے پاس مقابلے کے لیے, اور وہ جہاد ہے. اگر جہاد نہیں مسلمانوں کے پاس, آپ لاکھ کافروں کی خوش آمدید کریں, لاکھ آپ ان کے پیٹ بھریں, جب بھی بھوک لگے گی وہ آپ کو چبانے کے لیے, ہڑپ کرنے کے لیے آئیں گے. اب یہ ٹرمپ آیا امریکہ کا صدر, بڑا جی یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے اور بڑا مسلمانوں کے خلاف ہے جی. سعودیہ نے چونکہ اپنی بادشاہت قائم رکھنی تھی, اتنا کچھ اس کو دے دیا کہ اس کا منہ بند ہو گیا اور وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا. تو کیا سعودیہ بچ جائے گا جی؟ آج ہر پابندی ان پر لگائی جاتی ہے. ہمارا پاکستان ہے, بھائی ہمارے پاس کیا ہے؟ اپنے آپ عزت نفس کو بچانے کے لیے مال ہمارے پاس نہیں ان کے مقابلے میں, ٹھیک ہے. تیاری ہمارے پاس ان جیسی نہیں, اور کوئی ان کے مفادات بھی ہمارے ساتھ نہیں. تو اب یہ غلام نہیں بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں, مسلمان جب جہاد کرے گا, چاہے وہ روس ہو تب بھی ٹکڑے ہوگا, چاہے وہ امریکہ ہو تب بھی ٹکڑے ہوگا. کتنی بڑی ریاست کیوں نہ ہو, جہاد کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکتی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں, خود اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, افغانستان والوں نے کیا ہے ان کے پاس, طالبان کے پاس کیا ہے؟ کھانے کو روٹی نہیں ہے, سوکھی روٹی جی کاوے کے ساتھ وہ کھاتے ہیں. لیکن امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا یا نہیں؟ دنیا نے کیا کہا؟ بھائی اس کے پاس تو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اور وہ تو نیست اور نابود کر دے گا, اور طالبان بچیں گے نہیں. میرا اللہ نے بچایا, امیر المومنین بھی ان کی دست رس سے بچے رہے, ملا عمر جی, ان کے بعد والے بھی بچے رہے, اور آج بھی اپنی شرائط پر امریکہ کو مجبور کر رہے ہیں, اپنی شرائط پر. کبھی وہ منتیں کر رہا ہے پاکستان کی, کبھی کسی اور کی, کہ میری خلاصی کراؤ, میرا بھی کچھ نام رہ جائے. انہوں نے کہا نہیں, لڑا ہم نے ہے, فیصلہ ہم کریں گے. اپنی شرائط پر انہوں نے باتیں منوائی ہیں, اپنی شرائط پر. ایک بات بھی امریکہ کی نہیں مانی گئی, ایک بھی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جہاد کی برکات ہے. لاکھ لوگ باتیں کریں جہاد کے خلاف, مسلمان کی عزت نہیں بچ سکتی, مسلمان کا وقار بحال نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن کا یہ اعلان اس کا نفاذ نہ ہو. اور ہر دور میں ہمارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں آج کل, یہ ایک جو نعرہ ہے, یہ جنگ جو ہے نا, یہ کیا کہتے ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے کسی کافروں کے ساتھ, یعنی کامیابی کا طریقہ نہیں ہے جنگ. بالکل غلط ہے. جہاد سے, جنگ سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے, یہ غلط ہے. ہمیشہ مسئلہ جنگ سے حل ہوا ہے. لڑو 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 لڑو, اور اتنا لڑو کہ دشمن خود ہاتھ باندھے کہ آؤ میز پر آ جاؤ جی, اور اب ہم بیٹھ کے تم سے باتیں کرتے ہیں, ورنہ کون آئے گا؟
آج ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں فلاں میرا فون نہیں اٹھاتا. ایسے کون فون اٹھائے گا؟ پہلے گردن پکڑو، پاؤں کے نیچے رکھو، جی دباؤ اس کو. جب آنکھیں باہر نکلنے لگیں گی خود کہے گا کہ آپ جو تم کہو گے میں مانتا ہوں. اور یہی طالبان نے کیا ہے، افغانستان میں کیا ہے، ہمارے پڑوس میں کیا ہے. آج کشمیر کے لیے بھی میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، یہ کشمیر کا مسئلہ ایسے حل ہوگا؟ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں. ہاں جب جہاد شروع ہو جائے گا 1 ہفتے سے زیادہ یہ ہندو مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا. ہاں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکتا. اور ہمیشہ قومیں یہ جنگیں لڑتی ہیں. قومیں اگر فوج ہے تو اس کے ساتھ قوم بھی ساتھ سیسا پلائی کھڑی ہو جائے، کوئی دشمن ٹھہر نہیں سکتا. اور یہ آپ کے ڈاکے اور یہ چوری اور چھوٹی چھوٹی جتنی باتیں ہیں نا، یہ ساری ختم ہو جائیں گی. اللہ نے فطرت کا لحاظ رکھا ہے اور اس کا رخ موڑا ہے. جوانوں کو لگا دو. اب یہ محمد بن قاسم آئے تھے ایک عورت کی آواز پر کہ ہندو بنیا اس کی عزت تار تار کرنا چاہتا ہے. محمد بن قاسم آئے اور کتنے علاقے انہوں نے فتح کیے جی. اور آج ہمارے کشمیر کی 33 دن ہو گئے، 34 دن. میرے بھائیوں یہ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، بازاریں بند ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا، دودھ نہیں مل رہا، بچے بھی ہیں اور گھروں میں بند ہیں، کیا حالت ہے ان کی، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آدھا گھنٹہ باہر کھڑے ہو جاؤ، اس سے کشمیر فتح ہو جائے گا یار. تو بہرحال یہ جذبہ جہاد، اس کو سرد کرنے کے لیے انگریز نے اس مرزے کو کھڑا کیا. مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا ہوا ہے 1839 میں، اور 1885 تک اس نے کوئی بات نہیں کی. انگریز نے جب اس کی ہوا بھری اس کے اندر، پھر یہ مسلمانوں کا پہلے مددگار بن کر آیا کہ بھائی یہ بات کرتا ہے اسلام پر، مبلغ اسلام ہے، اور پھر اس کو مجدد اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر نعوذ باللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ یہ جہاد حرام ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا جن کے منہ کو لگا ہوا ہوتا ہے گورنمنٹ کے یہ نوازشیں اور خیراتیں، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے. یہ ذہن میں رکھو. جو آدمی فقیر ہوگا، جو آدمی جتنا ان چیزوں سے دور ہوگا اور جتنا دنیا سے دور ہوگا، بے رغبت ہوگا، اتنا اس کے اندر یہ جذبہ زیادہ ہوگا. اور جس کو یہ چیزیں منہ کو لگ جائیں وہ کبھی جہاد وہاد کا نام نہیں لیتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، اور پھر بیعت کرنا شروع کر دی اور کہا میری بیعت کرنا ہی جہاد کا انکار ہے. ہمارے علماء نے اس وقت کہا کہ یہ جب اس کی باتیں اس طرح کے سامنے آئیں، شعبدہ بازی ہیں، کہا کہ بھئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس وقت اس کو کافر قرار دے دیا. ہماری اسمبلی نے کافر نہیں، اس سے بہت پہلے 100 سال پہلے ہمارے علماء نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ مرتد ہے اور دجال ہے، زندیق ہے. اور یہی فتویٰ ہمیشہ چلتا رہا. اور مزے کی بات بتاؤں، تاریخی بات بتا رہا ہوں، جب ہمارا یہ پاکستان بن رہا تھا، انگریزوں نے خود طے یہ ہوا تھا کہ ہر ضلع جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان بنے گا، جس میں دوسرے غیر مسلم کی اکثریت وہ ہندوستان میں جائے گا. یہ قادیان جس ضلع میں ہے، اس ضلع کا نام گرداسپور ہے. 2 شرارتیں کی. ایک شرارت یہ کی، یہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا مرزا محمود، اس نے ایک تو یہ کہا کہ بھائی اس ضلع کی تقسیم
ضلع کے اعتبار سے نہیں بلکہ تحصیل کے اعتبار سے کرو. جس تحصیل میں مسلمان زیادہ ہے وہ پاکستان میں، اور جس میں غیر مسلم زیادہ ہے وہ جائے گا ہندوستان میں. تو یہ ایک تحصیل شکر گڑھ یہ پاکستان کو ملی، اور دوسری پٹھان کوٹ حالانکہ مسلمان اس میں ہیں لیکن غالب اکثریت نہیں، وہ ہندوستان کو ملی جو راستہ بنی کشمیر کے لیے. اور خود اپنے کو لکھ کر کہا کہ ہمارا تعلق مسلمانوں سے نہیں. آج ہر قادیانی سے پوچھو، پاکستان بنتے ہوئے انہوں نے درخواست دی کہ ہمارا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، ہم الگ ہیں، ہم مسلمانوں سے الگ ہیں. یہ خود انہوں نے درخواست دی. اور آج امریکہ میں بھی یہ شکایتیں لگا رہے ہیں، دنیا کو کہہ رہے ہیں پاکستان والے ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. گدھے تمہیں کیسے مسلمان سمجھے جی؟ بھائی تم نے ایک جھوٹے نبی کے کلمہ پڑھا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی آج تک تم اس کا نام لیتے ہو. لعنت بھیجو اور کہو کہ وہ کافر تھا، دجال تھا. جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم سر پہ بٹھائیں گے، آپ مسلمان ہو. لیکن تم مانو انہی کو اور پھر کہو کہ ہمیں مسلمانوں میں شامل کیا جائے. یہ ہندو کی ذہنیت اور یہ انگریز کی ذہنیت، دونوں ذہنیتیں مل کر آج تک یہ ناسور ہمارے لیے بنا ہوا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ جب تک مسلمانوں میں رہیں گے ہم مسلمانوں کو انتشار میں مبتلا کریں گے، مسلمان لڑتے رہیں گے اور ہمارا فائدہ ہوگا. یہ ہندو بھی اس کے ساتھ ہے، ہندو بنیا. یہ کشمیر پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ قادیانی اور ہندو دونوں مل کر مسلمانوں پر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پرانی خار ہے. میں نے ایک اداریہ میں لکھا ہے، ابھی جو اداریہ لکھا، ان کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ یہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. ایک زمانے میں انہوں نے خفیہ حکومت بھی بنا لی کشمیر پر قادیانیوں نے، لیکن جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو پھر یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لومڑی کی طرح بھاگنے لگے. اور ایک یہ 1931 میں ایک کمیٹی بنائی تھی، کشمیر کمیٹی، صدر یہ بن گیا مرزا بشیر الدین محمود، اس میں علامہ اقبال بھی تھے. مرضی ان کی یہ تھی کہ کشمیر کو ہم ہڑپ کر دیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جب یہ باتیں دیکھی تو استعفیٰ دے دیا کہ ان کے عزائم خطرناک ہیں. آج تو میں یہ تاریخ بتا رہا تھا، پاکستان بن گیا، یہ گھس گئے ادھر. کیوں؟ ادھر رہتے تو مسلمانوں کو کیسے ہم پریشان کر سکتے ہیں، کیسے انتشار میں مبتلا کر سکتے ہیں. اور یہاں آ کر ان کا وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ قادیانی، قائد اعظم فوت ہوئے، جن کا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے پڑھایا. اس ظفر اللہ قادیانی نے جنازہ نہیں پڑھا، اور اس وقت یہ نہیں کہا کہ شبیر احمد عثمانی چونکہ پڑھا رہے ہیں اس لیے میں نہیں پڑھ رہا. صحافیوں نے پوچھا آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، آپ تو حکومتی آدمی ہیں. کہنے لگا مسلمانوں میں سے مجھے کافر سمجھ لو یا کافروں میں سے مجھے ایک مسلمان سمجھ لو، میں نے اس لیے جنازہ نہیں پڑھا. یہ بین السطور کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں. اور یہ قادیانیوں نے لکھا ہے، اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ ہر وہ آدمی جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا. نہ صرف یہ کہ وہ کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہر قادیانی کلمہ پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو کافر کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے مرزا پر ایمان نہیں لایا. نعوذ باللہ. انہوں نے لکھا ہے مرزے کی کتابوں کے بارے میں کہ یہ کتابیں ہیں، ہر آدمی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے مگر کنجریوں کی اولاد اس کو قبول نہیں کرتی. وہ کنجریوں کی اولاد ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس نے کہا ہے.
جی، اور کہا مسلمانوں کے مرد جو ہے یہ خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیا ہیں، یہ لکھا ہے۔ ہمارا مسلمان بھڑکتا ہے اور ان کی طرف لپکتا ہے، بڑے ان کے اخلاق ٹھیک ہے۔ کون کہتا ہے ان کے اخلاق ٹھیک ہے؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں۔ آپ تھوڑا سا اس میں گھسے تو صحیح، پتہ چلے گا آپ کو۔ مسلمان ایسے نہیں روتا ہے، یہ علماء ایسے نہیں آپ لوگوں کو بتاتے۔ تو سن 52 میں انہوں نے تحریک چلائی کہ یہ بلوچستان ہمیں مل جائے صوبہ، اللہ نے اس میں ناکام کیا، اور انہوں نے تخریبی کارروائیاں کی۔ آخری بات پر عرض کرتا ہوں، نشتر کالج سے طلباء جا رہے تھے پشاور میں سیر و سیاحت کے لیے، اور جب ربوہ پر پہنچے، یہ اسٹیشن ہے آج کل، اس کا نام چناب نگر ہے، تو انہوں نے لٹریچر دینا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت تو دندناتے پھرتے تھے۔ اب مسلمان نوجوان ہیں، پہلے الیکشن بھی ہوئے، وہ پہچان چکے تھے قادیانی کیا ہوتے ہیں، تو انہوں نے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد یہ نعرے لگائے۔ اب یہ چلے تو گئے، جب واپس آئے تو ان کی مخبریاں دیکھیں، ہر اسٹیشن پر ان کی خبر لی جاتی تھی، اور جب چناب نگر آئے سریوں اور ڈنڈوں کے ساتھ ان تمام طلباء کو انہوں نے زخمی کیا، پوری بوگی خون سے لت پت ہوئی، اور آدھا گھنٹہ تک گاڑی کو وہاں روکے رکھا۔ اور جب فیصل آباد میں آئے، یہاں ہمارے مولانا تاج محمود صاحب تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بتایا، پھر وہاں ان کی مرہم پٹی کی گئی، اور اس سے تحریک چلی اور پورے ملک پہ پھیلی، اور یہاں تک کہ بھٹو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ اسمبلی میں حل ہوگا۔ اسمبلی میں لے گئے، پوری اسمبلی کو ایک خصوصی کمیٹی کی حیثیت دی، پھر قادیانیوں نے خود درخواست دی کہ ہمارا موقف بھی سنا جائے، پھر ان کو بلایا گیا، ان کا بڑا مرزا ناصر تھا، اس کو بلایا گیا، اور لاہوری گروپ جو دوسرا ہے محمد علی ان کا بڑا تھا، ان کو بلایا گیا، اور پوری بات ان سے سنی گئی۔ 14 دن یہ مسئلہ، بلکہ 22 دن یہ مسئلہ اسمبلی میں چلتا رہا، سوال و جواب ہوتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا ایک ایک رکن اسمبلی نے، حالانکہ علماء تو 5-7 تھے، شاہ احمد نورانی انہوں نے یہ تحریک پیش کی تھی، مفتی محمود صاحب تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب تھے، پروفیسر عبدالغفور صاحب تھے، مولانا عبدالحکیم صاحب تھے، 5 یا 7 آدمی تھے یہ، لیکن پوری اسمبلی نے، چاہے وہ دنیاوی علوم پڑھا ہے یا دینی علوم پڑھا ہے، جب ان کی باتیں خود سنی تو کہا کہ ان کو 1 منٹ کے لیے بھی مسلمانوں میں نہ رہنے دیا جائے۔ پوری قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ان کو کہا کہ ان کا تعلق اقلیتوں کے ساتھ ہے، اور ان کے وہی حقوق ہوں گے جو اقلیتوں کے ہیں، ہندو، پارسی، عیسائی، سکھ ان کے ہیں۔ انہوں نے وہ فیصلہ آج تک نہیں مانا، اس لیے یہ قومی اسمبلی میں یہ جب الیکشن ہوتے ہیں اس میں حصہ نہیں لیتے، اور باہر جا کر کیا کہتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، کہیں ہمیشہ ادھر سے بھی آگ لگا دی، ادھر سے بھی آگ لگا دی، اور تماشا دیکھتے ہیں۔ عیسائیوں کو ہمیشہ آگے کرتے رہے کہ اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ آج عیسائی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم امن کے ساتھ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہندو بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، سکھ بھی کہتا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، سوائے ان قادیانیوں کے۔ حالانکہ انہی کے لوگ ہمارے مسلمان نوجوانوں کا حق مار رہے ہیں، کی پوسٹوں پر آج بھی قادیانی موجود ہیں۔ یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے رپورٹ دی تھی، 10,000 قادیانی ایسے ہیں مسلمان بن کر نوکریاں کی، اور جب ریٹائر ہوئے کہا ہمارا تعلق تو قادیانیت سے تھا۔ آج بھی یہ لوگ ہمارے لوگوں کا حق مار رہے ہیں، کی پوسٹوں پر موجود ہیں، لیکن واویلا یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تاریخ ہے، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم ہر چیز میں مسلمانوں سے علیحدہ ہیں، ہمارا کلمہ الگ ہے، ہمارا نبی الگ ہے، ہماری کتاب الگ ہے، ہمارا حج الگ ہے۔ جی پہلے تو یہ کہتے تھے
اب خواہ گھسنے کے لیے کہتے ہیں ہمیں مسلمان، بھائی کیسے مسلمان سمجھا جائے؟ تو یہ 7 ستمبر کو یہ مسئلہ حل ہوا، اور یہ پوری تاریخ یہ میں نے 7 روزہ ختم نبوت میں بھی دی ہے، اور یہ آپ کو ملے گا ابھی نا تمام نمازی بھائی، یہ 7 روزہ ختم نبوت ضرور لے کر جائیں، اور مفت میں دے رہے ہیں۔ اس کو تھوڑا پڑھیں گھر میں بیٹھ کر، اور بچوں کو بتائیں، سمجھائیں گھر والوں کو کہ یہ مسئلہ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی انشاءاللہ تبلیغ ہوگی اور ہماری نوجوان نسل کا ذہن بنے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔